مجھے کہنا شروع کر دیا کہ جی میں نا تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پاگل ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ اس کے 5 بچے ایک بیوی میں سے ہے، 2 بچے ایک بیوی میں سے ہے۔ میں نے میری زندگی برباد ہو جانی، میں نے کیا شادی اس سے کرنی ہے؟ میں نے گولیاں کھا لی، میں نے کہا میں مر جاؤں گی، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ آپ کہتی ہیں کہ نکاح نہیں ہوا، ہاں یا نہ؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ نہیں، نہ ماننا نہیں، آپ کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر میرا نکاح ہویا بھی تے میں خدایا انہاں دے کول آزاد ہون دی کوشش کرنی ہے کہ مینوں خدا دا واسطہ میری جان چھڑ دو۔ بولا کس بیس پہ میں لوں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہے میرے پاس؟ ان کے آگے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، چھڑ دو میری جان، اللہ واسطے چھڑ دو، میرے کول ہن کچھ نہیں تانوں دین واسطے، میری جان چھڑ دو۔ اگر فین کو اپنے گھر تک لے کر آ جاؤ گے، اپنی زندگی تک لے کے اگر آ جاؤ گے نا، تو اس کے بعد جو میرا حال ہو رہا ہے وہی ساری لڑکیوں کا حال ہوگا۔ تو کس لیول کا آپ کے ساتھ ان ہو گیا؟ دیکھیں ہر لیول کا، جو مطلب آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ حلف بھابی ضرور اٹھائے، کیا اس نے یہ میرے پیسے نہیں کھاتا رہا؟ کیا بھابی کو اتنا نہیں پتا کہ بھابی مجھے کتنی دفعہ حوصلہ دیتی رہی ہے کہ یہ بدماش بندے نے چھڑ دے شیزا، تیری جان نو خطرہ، چھوٹے چھوٹے تیرے بہن بھرا نے، خدا کا واسطہ میرٹ پہ بات کریں، یہ ادھر ادھر کی نا چال پوستیاں چھوڑ دیں۔ کہتا جی میں بزنس مین ہوں۔ بزنس مین دیکھے کتنا بڑا ہے کہ شیزا بٹ کے ساتھ اتنے سال نکال دیے، اس کی گاڑی چلا کے خود جاتا ہے اور پیسے بھی خود پکڑتا ہے۔ اللہ واسطے میں اس کے پاؤں بھی پکڑی ہوں، میں الگ کمرے میں بھی گئی، اس کے پاؤں پکڑے۔ اگر میں گندی تو مجھے چھوڑ دینا۔ انر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان۔ ناظرین، اداکارہ شیزا بٹ پر قاتلانہ حملہ، ان کی گاڑی پر فائرنگ کا معاملہ، ہر روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں، نئے سے نئے دونوں اطراف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ جو لیٹسٹ الزام لگایا گیا ہے وہ شیزا بٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کروانے والا مٹھو بٹ ہے، جبکہ دوسری طرف سے مٹھو بٹ کا کہنا ہے کہ قاتلانہ حملہ نہیں کروایا بلکہ شیزا بٹ تو میری شرعی بیوی ہے، ہم نے کچھ 4 سال تقریباً پہلے فیصل آباد کے ایک ہوٹل میں شادی کر لی تھی۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ شیزا بٹ مٹھو بٹ کی بیوی ہے یا نہیں ہے؟ اور عابدہ بیگ سینئر اداکارہ ہیں اسٹیج کی، انہوں نے بھی شیزا بٹ پر کچھ تنقیدی نشتر برسائے ہیں، تیر برسائے ہیں، ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ شیزا بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں۔ السلام علیکم شیزا۔ وعلیکم السلام۔ شیزا، کیا بات ہے کہ ہر روز نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ مطلب الزامات نہیں لگا رہی میں، جو حقیقت ہے حقیقت کو در نظر نہیں کر سکتے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے ہی پروگرام میں سنا ہے کہ مٹھو بٹ کہہ رہا ہے جی شیزا بٹ میری بیوی ہے، اور بھابی عابدہ بیگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی میں اس کی گواہ ہوں، اور جو بابا کہہ رہا ہے کہ جی یہ میری بیٹی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ یہ ان کا آغاز کیسے ہوا، کہ میری زندگی میں کیسے آئے، انہوں نے پراپر طریقے سے تو بات نہیں بتائی۔ یہ محفل تھیٹر میں ایک ایز اے فین بن کر میری زندگی میں آیا، ایز اے فین بن کے جیسے سلام دعا ہوئی، اس کے بعد یہ میری زندگی میں ان ہو گیا، اس کے بعد یہ میرے گھر تک داخل ہو گیا، اس کے بعد دیکھا کہ اس کے پاس نام بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، اور یہ میری زندگی میں جیسے احساس دلواتے ہیں کہ جی نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسی۔ اور پھر اسی مطلب 1 سال گزر گیا، اور یہ جو 12 سال کی بات کر رہے ہیں یہ 12 سال بالکل جھوٹ ہے۔ بھابی عابدہ بیگ بھی مطلب اس بات کو اس سے تو سالوں کا ہی نہیں پتا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں، اور وہ 12 سال پتہ نہیں کس لیے کہہ رہی کہ 5-6 سال اپنے پاس سے بڑھا کر کہہ رہی ہے۔ اس چیز کی بھی میں مہربانی کرتی ہوں بھابی عابدہ بیگ کی، شاید میں غلط ہوں، وہ ٹھیک ہے کیونکہ ان کے ساتھ شاید یہ حالات گزر رہے، میرے ساتھ نہیں گزر رہے۔ اور بھابی عابدہ بیگ نے یہ بھی بولا ہے جی، ان کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شیزا نے مجھے ملوایا تھا محفل تھیٹر میں، تو کہتی ہے میرا بندہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بھابی عابدہ بیگ کہہ رہی ہے کہ چند سالوں کے بعد پھر انہوں نے ہی بیٹھ کے میرا نکاح کروایا ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بابا جی کہہ رہے ہیں یہ میری بیٹی ہے۔ ان تینوں کے کیا کریکٹر ملتے ہیں یہ میں آپ کو اپنی زبانی خود بتاؤں گی، کہ جو مٹھو بٹ ہے یہ پہلے میرے ساتھ ایک ایز اے فین بن کے آیا، دوستی ہوگی، دوستی کے بعد میرے گھر تک پہنچ گیا، گھر کے بعد تھیٹروں تک پہنچ گیا،
اس میں غلطی کسی کی نہیں، اس میں غلطی صرف میری ہے کہ فین کو فین کی حد تک رکھا جائے تو وہ بہتر ہے. اگر فین کو اپنے گھر تک لے کر آ جاؤ گے، اپنی زندگی تک لے کے اگر آ جاؤ گے نا، تو اس کے بعد جو میرا حال ہو رہا ہے وہی ساری لڑکیوں کا حال ہوگا. یہ فین بہت، دنیا میں بہت فین اچھے بھی ہیں، لیکن یہ فین تو ایسا میری جان کو چپکا، میری جان کو عذاب ہی بن گیا. اس نے جی جناب مجھے کہنا شروع کر دیا کہ جی میں نا تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس چیز سے، میں نے کہا نہیں، میں پاگل ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں. اس کے 5 بچے ایک بیوی میں سے ہے، 2 بچے ایک بیوی میں سے ہے. میرے خیال میں بھابھی کو یہ بتا کے آتا تھا کہ یہ کہتا جی لاکھ روپیہ، جب لاکھ روپیہ پھینکتا تھا، سب سے پہلے تو میں فنکشن ہی نہیں کرتی، کیونکہ تھیٹر میں یہ چیزیں بالکل الاؤ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر پیسے پھینکے جائیں. اور یہ جو تھیٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بین ہے، یہ چیزیں کافی ویسے عرصے دراز سے. بین اور وہ یہاں تک کہ تھیٹرز میں کسی کو گفٹ بھی نہیں پکڑا سکتے، اور وہ لڑکی بھی بین ہے اور وہ تھیٹر بھی بین ہے. یہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ آپ ان کی بیوی ہیں یا نہیں ہیں؟ ناظرین صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں. وہی میں ابھی اپنی بات کمپلیٹ کر رہی ہوں جو مٹھو بٹ کی ہے. مٹھو بٹ اس نے مجھے پہلے کہا جی میں نے شادی کرنی، میں نے اس سے شادی سے بھاگی. میں نے کہا جی میں نے میری زندگی برباد ہو جانی، میں نے کیا شادی اس سے کرنی ہے، میں نے شادی نہیں کرنی. اور جب بابا اور یہ دونوں کٹھے ہوئے ہیں تو ایک دن کہتے جی کل تم لوگوں کا میں نے نکاح پڑھوا دینا ہے. میں نے کہا جی نہیں، اور میں نے اس دن گولیاں کھا لی تھیں. میں نے کہا میں مر جاؤں گی، میں نے گولیاں کھا لی. میں نے کہا میں مر جاؤں گی، میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ میری زندگی میں ایک علیحدہ سا عذاب ہو جائے گا. میں نے کہا تم میری زندگی میں فین بن کے آئے ہو، بس کرو، جو تھا جو وقت گزر گیا اسے بس چھوڑ دو. میں نے اب آگے اس سے مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا. کہ میں ایک ڈاکٹر، جب میں نے گولیاں کھائی تھی تو اس ڈاکٹر سے رابطہ کرتی ہوں، اگر اللہ کرے فون اٹھا لے. گولیاں آپ نے کس چیز کی کھائی تھی؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے آپ کی سہیل صاحب، ٹھیک ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر، اللہ کا کرم. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ مطلب آج سے کتنے سال پہلے جب میں نے یہ گولیاں کھائی تھیں 5-6 سال ہاں جی پہلے، تو ایگزیکٹلی. مجھے کون سے ہاسپٹل میں لایا گیا تھا جی نام ہے ہی ہمارے پاس. اور مجھے کون لے کر آئے تھے؟ مدر تھی آپ کی، بھائی تھا میرے خیال ہے، مجھے اس طرح سے یاد ہے. اور آپ بالکل نیم بے ہوش تھی، اور ایمرجنسی میں جو بھی ٹریٹمنٹ ہوا تھا الحمدللہ اس کے بعد آپ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ریکور ہو گئے تھے الحمدللہ. تھینک یو سر، بس میں نے یہی پوچھنا تھا کہ میرا ایک نہیں مسئلہ چل رہا ہے تو اس وجہ سے. نہیں نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا ہے، جو ہوا تھا وہ تو آن دی ریکارڈ بھی ہے وہاں پہ. اگر ہم اس چیز کو اگر ڈیٹ کو مینشن کر لیں گے تو وہ سارا کچھ اس پہ مینشن ہے ہمارے پاس، ریکارڈڈ ہے. ایمرجنسی میں تھی آپ. تھینک یو سر، تھینک یو سر. وہ کس لیول کا آپ کے ساتھ ان ہو گیا؟ دیکھیں ہر لیول کا، جو مطلب آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، دوستی پیار میں بدل جاتی ہے، پھر انسان کے مطلب ہر چیز کا ریلیشن ہو گیا. آپ خود بتائیں کہ ایک عورت کو اپنی عزت بچانے کے لیے کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے تیرے ساتھ رہتا ہے، کون ہے بندہ ہے. ٹھیک ہے، میں اس چیز کو انکار نہیں کرتی. جو بھابھی عابدہ بیگ ہے کہ اس کے جب یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے نکاح کرنا ہے تو میں بھابھی عابدہ بیگ کے آگے پہلے روئی بھی ہوں. یہ حلف مجھ سے چکوا رہی ہے نا، یہ خود بھی حلف اٹھائے اس چیز کا کہ کیا اس نے میرے پہ فائن نہیں کروایا. یہ حلف بھابھی ضرور اٹھائے، کیا اس نے یہ میرے پیسے نہیں کھاتا رہا. کیا بھابھی کو اتنا نہیں پتا کہ بھابھی مجھے کتنی دفعہ حوصلہ دیتی رہی ہے کہ یہ بدماش بندے نے چھڑ دے شیزا، تیری جان نو خطرہ، چھوٹے چھوٹے تیرے بھین بھرا نے. بھابھی اس چیز سے قرآن تے ہاتھ رکھ دے کہ بھابھی نے مینوں کنی دفعہ میں بھابھی دے اگے روئی ہاں. بھابھی میں بڑی عذاب چاہ، میں بڑی ٹینشن چاہ. بھابھی میرے نال خود روئی ہے کہ شیزا میں تیری یہ زندگی ویکھدی پئی ہاں، مینوں ٹینشن ہوندی ہے. بھابھی نو قرآن تے حلف دے کے بھابھی اس چیز سے قرآن تے حلف دے گی کہ میرے نال نہیں روئی جو میرے تے ظلم ہوندے رہے نے. بھابھی اس چیز دا قسم دیندی کہ مٹھو بٹ نے کدی میرے پیسے نہیں لیتے. بھابھی اس چیز دی قسم کھاندی کہ مٹھو بٹ دی وجہ تو کنیاں لڑائیاں نہیں ہوئیاں. میں اس چیز دی قسم خان نو تیار ہاں کہ جس وقت انہاں نے کلمے پڑھان دی کوشش کیتی ہے یا مینوں انہاں نے چائے دے وچ کوئی چیز دتی ہے. آپ کہتی ہیں کہ نکاح نہیں ہوا، ہاں یا نہ؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتی. اگر نہیں، کوئی نہ ماننا نہیں، آپ کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا. ماننا یا نہ ماننا وہ الگ بات ہے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ یہ بتائیں. اچھا چلے، بھابھی نے جو کہہ دیا وہ میری ماں ہے، ٹھیک ہے، میرے کلمے پڑھائے گئے ہیں. کلمے پڑھانے کے بعد کتنے سال ہو گئے بھابھی؟ آپ 12 سال کہہ رہے ہیں، یہ اس چیز کو 6 سے 7 سال ہو گئے، ٹھیک ہے.
اور میں بھابھی سے یہ سوال کرتی ہوں، آیا کہ وہ میرے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ یہ غلط بات ہے؟ اگر میں اس چیز میں نہیں تھی، اگر میں ہی جھوٹ بول رہی تو بھابھی آپ تو ہوش و آواز میں تھی نا، آپ تو بالکل ٹھیک تھی نا، آپ تو میرے لیے آواز اٹھا سکتی تھی نا۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے کہ نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا بھائی ہے، نہ اس کا کوئی اور ہے۔ اگر یہ میں نے غلطی کرتی نا تو آپ میرے منہ پہ ایک تھپڑ مارتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے آگے کبھی بولی نہیں، آپ اسی وقت جوتا اتارتی اور میرے منہ پہ مارتی کہ جب تیرے ماں باپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور تو یہ حرکت کیا کرنے لگی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو رہی بات یہ کہ ہم فیلڈ کی جتنی لڑکیاں جب پیسہ کھاتی ہیں تو گورنمنٹ کو انوالو نہیں کرتی کیا؟ جو فین زندگی میں آتے ہیں، جو فین ہوتے ہیں، اگر کوئی کسی کو گفٹ دے دے، کوئی کسی سے بات کر لیں، آپ تو مجھ سے سینئر ہیں، آپ کو تو 33-34 سال ہو گئے، اس کا مطلب آپ کسی فین سے بات نہیں کرتی، آپ نے کبھی کسی سے کوئی گفٹ نہیں لیا ہوگا۔ اگر کوئی فین گفٹ دیتا ہے تو بڑے بڑے پیار سے دیتے ہیں، اگر ہم گفٹ نہیں لیں گے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے بات کر لیں گے تو بھابھی آپ خراب ہیں، کسی سے گفٹ لے لیں گی آپ خراب ہیں، کسی کے ساتھ فون پہ بات کر لیں گی پھر خراب ہے۔ ٹھیک ہے بھابھی، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، اگر آپ نے کوئی مینشن نہیں کرنا تھا مجھے اکیلی کو کر دیتے۔ آپ تو ہماری پوری کی پوری فیلڈ انڈسٹری کو ہی غلط کر رہے ہیں، ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ اگر آپ نے کچھ بات کرنی تھی آپ اسپیشلی مجھے کریں، آپ پوری فیلڈ یہ لڑکیاں پیسے کھاتی ہیں، یار رکھتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، کیا اگر ہم یہ چیزیں اگر سیکھی ہیں تو کس سے سیکھی ہیں؟ آپ سے ہی سیکھی ہیں۔ اور خدا کا واسطہ میرٹ پہ بات کریں، یہ ادھر ادھر کی نا چال پوستیاں چھوڑ دیں۔ میں نے گجرانوالہ میں بھی اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کی ہے، خدا کا واسطہ میری زندگی اپنی، تمہاری اپنی، میری جان چھوڑ دو اللہ واسطے۔ میں اس کے پاؤں بھی پکڑی ہوں، میں الگ کمرے میں بھی گئی، اس کے پاؤں پکڑے، میں کہا بٹ صاحب تاری مہربانی کہ میری زندگی آزاد کر دو، میں نے اپنی زندگی جی لین دو، جی کریں مجھے اپنی زندگی جینے دو، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ایک کمرے سے پروڈیوسر سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ گواہ اس چیز کے، آیا بھاگا، اس نے میرا گلا ایسے پکڑا، آپ نے ماشاءاللہ صحت تو دیکھی ہے، جی ایسے ایک ہاتھ سے گلا میرا پکڑا، وہ میں تصویریں آپ کو دیتی ہوں، میں نے بنا کے رکھ لی تھی یہ تصویریں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے، 2 ڈھائی یا 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 4 بندوں نے اس سے مجھے چھڑوایا تھا کہ اسے چھوڑ دو، لیکن اس نے مارنے میں کوئی مطلب کوشش پوری کی۔ آپ کو میری آنکھیں باہر آ گئی تھی، میں آپ کو جو تصویر سینڈ کرتی ہوں اور دکھاؤں گی، آپ نے ساری پبلک کو دکھانا ہے کہ انگلیوں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ 1 سال پہلے بھی لڑائی ہوئی ہے تو اس نے میرے گھر کے باہر فائر کروائے۔ اگر میں گندی تو مجھے چھوڑ دینا، یہ میں نے بھابھی کو نہیں بولا بھابھی قرآن پہ ہاتھ رکھے، جب یہ میرے گھر میں آئی ہے تو میں نے کہا نہیں میری جان آزاد کروا دے، اور بھابھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں یہ بولے کہ میں نے نہیں بولا۔ شیزا تیری مہربانی تو کر لے پتر، تیرے چھوٹے چھوٹے بھن بھرا نے، تو کی کریں گی اگوں، تینوں کام نہیں کرن دے گا، بدماش لوگ نے، تینوں کدی بھی کچھ بھی کرا دے گا، میں تینوں اصلی سمجھانی پی، تو اپنا کام بھی کری جا، دے نال بھی رکھ۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ میں کتنے سال سے ان کی بلیک میلنگ میں ہوں، ایک مجھے دماغی طور پہ پریشان کر کے رکھتا ہے اور ایک مجھے روحانی طور پہ ٹینشن دے کے رکھتا ہے۔ یہ کالا علم، کیا یہ مجھ سے پیار کرتے تو یہ میرے پہ کالا علم کریں گے؟ اور ان کے آگے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، چھڑ دو میری جان، اللہ واسطے چھڑ دو، میرے کو ہن کچھ نہیں تانوں دین واسطے، میری جان چھڑ دو، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہاں۔ بھابی جدوں تانوں وچلیاں گلاں دا نہیں پتا، تسی اننے سال میرے نال تے نہیں بیٹھ کے گزارتے۔ بھابی اللہ دا واسطہ ہے کہ مطلب اونی کی گل کرو جنی کی گل کوئی بندے نوں برداشت ہو جائے۔ تانوں کسی گل دا نہیں پتا کہ میرے نال جڑا ظلم ہوندا اس وقت بھی پہنچ جا کرو، جس وقت میرے پیسے کھاندا اس وقت بھی پہنچ جا کرو۔ اور ہاں صرف میں بھابی نوں ایک گل دا پوچھاں گی کہ بھابی نوں اس چیز دی قسم کھائے، مینوں کہندی نکاح کیتا ہے، اگر میرا نکاح ہویا بھی تے میں خدایا انہاں دے کول آزاد ہون دی کوشش کرنی آ کہ مینوں خدا دا واسطہ میری جان چھڑ دو۔ میں کہندا جی 5 تاریخ تو بعد گل نہیں ہوئی، 6 نومبر نوں راتی 1:30 تو 2 بجے دا وقت سی تے میں ڈرامہ کر کے واپس آئی ہاں، ٹھیک ہے۔ اور انہیں کہا جی تیرا ہن اے حال ہوئے گا، تیرا اے حال ہوئے گا، اے دماغی طور تے ٹورچر کردا ہے، اے اگر مینوں نہیں نا مارنا چاہندا میری کمائی تے کھانا چاہندا ہے نا۔ اگر ایڈا بڑا بزنس مین ہے، جا خدا دا واسطہ کوئی بزنس کر لے، بس کر جا، بس کر جا بٹ، بس کر جا، بہت ہو گیا، بہت ٹینشن دیتی، پریشان اگر کر آپ کے ان سے رکھتا ہے۔ جان چھڑوانا چاہتی تو آپ خلا کا دعویٰ کیوں نہیں دائر کر رہی کہ ایک ہی دفعہ معاملہ ختم ہو جائے؟ خلا کس بیس پہ میں لوں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہے میرے پاس، کون سا میرے پاس کاغذ ہے، کون سی میرے پاس ویڈیو ہے، کون سا کیا چیز ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کیا چیز ہے۔ ان کے پاس ہے تو یہ دے دینا، میں جا کے یہ کر لیتی ہوں۔ یہ مجھے ڈرائیں تو نہ، یہ فیر تو نہ کریں، گاڑیوں کو نقصان تو نہ دیں، مجھے تو نقصان نہ دیں، میری فیملی کو نقصان نہ دیں۔
ابھی تک یہ جو کہتی ہیں نا بھابھی پیسہ کھاتی ہیں، آپ لوگ میرے گھر میں آ گئے اور دیکھ لیں کہ میں ابھی کس گھر میں بیٹھی ہوں، رینٹ کے گھر میں بیٹھی ہوں۔ بھابھی غصہ نہ کیجیے گا، سینئر سے ہی لوگ سیکھتے ہیں یہ چیزیں جو آپ ہمارے لیے کر رہی ہیں۔ اب میری بات سے آپ کو غصہ تو بڑا لگنا ہے، کیونکہ آپ نے کل کو بہت زیادہ مجھے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو میں پہلے ہی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہوں، میرٹ پہ بات کریں۔ اور آپ نے اس چیز کی قسم دینی ہے بھابھی کہ آپ کے سامنے میں کتنی دفعہ روئی ہوں، کتنی دفعہ ٹینشن میں آئی ہوں، کتنی دفعہ میری پیمنٹیں لے کے گیا، آپ کہتے ہیں یہ 25,000 سے 3 لاکھ تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے، اور اب آپ نے اس چیز کی مجھے قسم دیتی ہے، میں جو آپ کہیں گے میں اس چیز کی قسم دے دوں گی، آپ نے اس چیز کی بھی قسم دینی ہے کہ اس نے میرے پہ فائرنگ نہیں کروائی، اور اس نے پہلے نہیں میرے پہ فائرنگ کروائی، اس نے میرے پیسے نہیں کھائے، یہ آپ نے قرآن کی قسم دینی ہے۔ اگر میں جھوٹی قسم کھاؤں گی تو مجھے عذاب ہوئے گا، اور میں نے آگے جا کے اس عذاب کو بھگتنا ہے۔ مجھے اس چیز کا پتہ ہے، میں مسلمان ہوں، اور آپ نے اس چیز کی قسم کھانی کہ یہ جو میں چیزیں آپ سے پوچھ رہی ہوں یہ آپ کے سامنے نہیں ہوئی، زیادتی زیادہ جو ہو رہی ہے، تو اگر آپ بھی میرے خلاف آواز اٹھا سکتی، ویسے تو آپ سب کا ساتھ دیتی، میرا نہیں ساتھ دیتی، آپ دیں آپ۔ بہت شکریہ شیزا بٹ جی۔ ناظرین، آپ نے اداکارہ شیزا بٹ کی گفتگو سنی۔ انہوں نے مٹھو بٹ اور سینئر اداکارہ عابدہ بیگ کو بہت سے چیلنجز کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری پارٹی ان چیلنجز کو قبول کرتی ہے یا پھر راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ انر پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔